یہ اتنا پیچیدہ معاملہ نا متشابہات آیات کی طرح کہ اس کا کوئی حل اس دنیا میں نہیں ہو سکتا. اچھے سے اچھے نیک بندے کو بھی مصیبتیں آتی ہیں، اور اس سے برے لوگ یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ اگر یہ اچھے ہوتے، ان کا دین اچھا ہوتا تو یہ کیوں اتنی تکلیفوں میں مبتلا. انبیاء علیہ السلام کو جو تکلیفیں آئیں، دیکھیں نا حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی 18 سال بیمار رہے، سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے. حضور پاک نے فرمایا 2 ساتھی رہ گئے، ایک بیوی تھی بیچاری جو انہیں اٹھائے پھرتی تھی. تو جب شفا ہوئی ہے دعا نہیں کی، اللہ کے فیصلے کو قبول کیے رہے. 2 ساتھی ملنے کے لیے آ رہے تھے، راستے میں ایک نے دوسرے سے کہا کہ مان نہ مان یار، ایوب نے کوئی بہت بڑا گناہ کیا ہے جس کی سزا سے مل رہی ہے، ورنہ بیماری اتنی لمبی نہیں ہو سکتی. اب یہ معاملہ دیکھیں نا، ہے صورت یکساں کہ ولی بھی بیماری میں مبتلا ہے، بدماش بھی. فیصلہ کیا کریں کہ عمل کی سزا؟ یہ بہت مشکل مسئلہ کہ یہ آزمائش ہے، اس کی درجے بلند ہو رہے ہیں یا سزا مل رہی ہے یا تنبیہ، یہ اللہ ہی فیصلہ کر سکتا ہے، یہ وہ آدمی کر سکتا. جب اس نے یہ بات کہی تو وہ آدمی کہنے لگا کہ میں یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام سے ضرور بیان کروں گا. اس نے آ کر جب یہ بات کی آپ کو بہت صدمہ ہوا کہ بیماری کی بات تو کوئی نہیں تھی یار، یہ شماعت پہ ادا ہو گئی کہ دشمن تو ہنسی اڑانے لگ گیا. وہ بیوی پھر جب جھاڑیوں کے پیچھے جا کر اس نے بٹھایا حاجت کے لیے، تو وہاں پھر آپ نے اللہ سے دعا کی. اور دعا بھی کیسے الفاظ میں کی، یہ بھی نہیں کہا شفا دے رب مسن یضر وانت ارحم الراحمین. تکلیف نے لاچار کر دیا ہے، تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. اس پر ہی بات ختم کر دی، آگے کچھ نہیں کہا کہ شفا دینا تفویض اللہ کہ تیرے اس پر، مگر تو سب سے بڑا رحم کرنے والا تھا. اور تکلیف حد سے گزر گئی. تو وہاں ہی حکم ہوا نا پھر، اور کچھ برجلک، مار پاؤں زمین پر، وہاں ہی پاؤں مارا. ھذا مغتسل بارد و شراب، چشمہ نکلا، فرمایا نہاؤ بھی، پانی بھی پیو. جب واپس آئے اتنے خوبصورت کے جوانی میں بھی نہیں تھے. تو بیوی اس کو سے آ کر جب ملے تو وہ کہنے لگی اللہ کے بندے، میرا خاوند اس طرح لولا پگلا تھا، تو نے کہیں دیکھا؟ آپ ہنس پڑے، کہا میں وہی ایوب ہوں. کہنے لگی اللہ اکبر، ایسے ٹھیک ہو کر؟ فرمایا اللہ نے شفا دی. تو اس طرح یہ معاملہ ہے پیچیدہ، اس کا تجزیہ صرف اللہ کر سکتا ہے. وہ آدمی خود دیکھے، اگر تو نیک ہے پھر کوئی آزمائش آ رہی ہے تو سمجھے اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، مجھے راضی رہنا چاہیے، اس سے درجے بلند ہوں گے. اگر وہ برا ہے تو پھر سمجھے کہ اگر تو اب ابتدائی سٹیج ہے تو تنبیہ ہے، کان کھینچے جا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے تھے. ورنہ پھر آخری سٹیج تو استحصال کی ہوتی ہے. ایسی کوئی تکلیف آتی ہے جڑ سے کاٹ دیتی، وہ سزا ہوتی. ویسے اگر مصیبتیں بار بار آئے تو کم سے کم انسان کو اپنا جائزہ لے. کوتاہی اپنی ماننی چاہیے، نہ بھی ہو نا. تو حضرت یونس علیہ السلام کو اس وقت ہمارے سامنے نبی ہوتے ہوئے انہوں نے کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من، میں ہی قصوروار ہوں، تو پاک ہے، تو نہیں غلط کرتا. اور یہ کلمہ اللہ نے اتنا پسند کیا کہ قرآن مجید میں یہ کہہ دیا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. قیامت تک کے اعلان کہ ہم نے اس کی قبول کر لی دعا اور اس غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ماننے والوں کو نجات دیں گے. یہ بھی ساتھ بڑھا دیا، کوئی نہ کہے کہ اسی وقت اسی طرح ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو میرے بھائی یونس کی دعا اپنی دعاؤں میں شامل کرے گا، اللہ اس کی کوئی دعا بھی ہوگی ضرور قبول کرے گا. جب وہ یہ کہہ دے گا کہ تو پاک ہے، اگر کوئی سزا مل رہی ہمارے گناہ، ہمارا قصور ہے. چند دن پہلے میرا ایک نوجوان عزیز فوت ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ڈاکٹر صاحبان کی جو ڈاکٹر صاحب جو ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے ایک دن بھی اس کی فائل چیک نہیں کی، نہ اسے چیک کیا، صرف جونیئر ڈاکٹر کے حوالے کیے رکھا، ہمیں صرف تسلی دیتے رہے. وہ جونیئر ڈاکٹر صاحب اس کو ہم رضائے الہی سمجھ لیں یا کہ ڈاکٹر